یہ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ گھنے سنسان جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جھونپڑی نما گھر تھا، جہاں ایک بوڑھا کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کا سب کچھ سادہ مگر محبت بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 بیٹے عطا کیے تھے جو جوان، طاقتور اور ہوشیار تھے۔ وہ پورے جنگل کے راستوں، ندی نالوں اور پہاڑیوں سے واقف تھے۔ ان کے علاوہ ان کے ہاں 3 بیٹیاں بھی تھیں جو حسن و جمال میں بے مثال تھیں۔ ان سب میں سب سے چھوٹی بیٹی لالین نہ صرف خوبصورت بلکہ بے حد حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چاندنی کی سی چمک تھی اور چال میں ایسی نرمی جیسے بہار کی ہوا چل رہی ہو۔ اسے تنہائی پسند تھی اور فطرت سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ ایک رات چاندنی کا نور جنگل میں چھٹک رہا تھا۔ لالین نرم گھاس پر ننگے پاؤں کھڑی تھی اور جگنوہوں کی چمک سے کھیل رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف پتوں کی سرسراہٹ اور ہواؤں کی سرگوشی تھی۔ اچانک گھاس میں ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی تھی۔ لالین چونکی۔ کچھ ہی لمحوں میں گھاس میں سے ایک لمبا سا سبز چمکدار سانپ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی چمک سے جگمگا رہی تھیں اور اس کی آواز میں جادو سا کچھ تھا۔ لالین میری پیاری، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، تبھی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لالین ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ۔ مگر سانپ نے نرمی اور دید سے کہا، بس وعدہ کرو، میں چلا جاؤں گا۔ لالین کی زبان سے بے اختیار الفاظ نکل گئے، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے، سانپ خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا اور گھاس میں گم ہو گیا۔ لالین سمجھ نہ پائی کہ اس نے کیا کہہ دیا، اور یہ معصوم وعدہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ ماریا کا وہ ایک جملہ، ایک معصوم سا وعدہ جنگل کی خاموش فضاؤں میں تحلیل ہو گیا، مگر اس کا اثر بہت گہرا اور ناقابل واپسی تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایک کھیل، ایک خواب یا کسی جادوئی لمحے کی بات ہے، مگر قدرت اسے بہت جلد اس وعدے کی قیمت دکھانے والی تھی۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ شام کے وقت اچانک جنگل میں عجیب سا شور سنائی دینے لگا۔ بوڑھا کسان، اس کی بیوی اور سب بیٹے بیٹیاں حیرانی سے باہر نکلے تو یہ منظر ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہر سمت سے زمین پر رینگتے ہوئے ہزاروں سب سانپ ان کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کا انداز نظم و ضبط والا تھا، جیسے کوئی بارات ہو یا جنگل کی فوج۔ ان کے ساتھ نکرئی چمک والے سرخ پھول، سونے کے کنگن اور شادی کے زیور بھی تھے۔ گھونگھٹ، گہنے، چادر اور ہار، سب کچھ ان کے ساتھ تھا جیسے وہ دلہن لینے آئے ہوں۔ سانپوں کے سردار نے بلند آواز میں کہا، ہم شادی کے وعدے کو نبھانے آئے ہیں۔ ماریا نے خود وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر ماریا کے والدین سکتے میں آ گئے۔ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم اپنی بیٹی کو کسی سانپ سے شادی کے لیے نہیں دیں گے۔ مگر سانپوں کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بولے، وعدہ اس نے خود کیا تھا، تم انکار نہیں کر سکتے۔ ماریا نے خود بھی اس وعدے کی بات سن کر ایک لمحے کو سناٹا محسوس کیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، اب سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ والدین کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو شاید سانپ انہیں نقصان پہنچائیں، اس لیے انہوں نے چالاکی سے وقت مانگا، ہمیں کچھ تیاری کرنے دو، ہماری بیٹی کو دلہن بنا کر ہی جانا چاہیے۔ سانپوں نے سر ہلا کر اجازت دے دی، لیکن والدین نے ایک چال چلی۔ انہوں نے خوبصورت سفید بطخ کو دلہن کی طرح تیار کیا، اس کے گلے میں ہار پہنایا، سر پر دوپٹہ رکھا اور اس کا منہ چھپا کر سانپوں کو دے دیا۔ سانپ بہت خوش ہوئے اور اسے لے کر چل دیے، مگر جیسے ہی وہ جنگل کے بیچ پہنچے، ایک درخت کی شاخ پر بیٹھی کوئل نے زور سے گایا، کوکو کوکو، تم دھوکہ کھا گئے، یہ لڑکی نہیں، ایک بطخ ہے۔ سانپ فوراً رک گئے، وہ غصے سے کانپنے لگے اور واپس لوٹے۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمیں اصلی دلہن چاہیے۔ اس بار والدین نے ایک سفید بکری کو تیار کیا، اسے دلہن کا لباس پہنایا اور سانپوں کے حوالے کیا۔ مگر وہی کوئل پھر بولی، کوکو کوکو، پھر سے تم دھوکہ کھا گئے، یہ بھی لڑکی نہیں، یہ بکری ہے۔ سانپ اب ضبط کھو بیٹھے، ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ اگر اب بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا تو تم سب کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب والدین کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آنسوں کے ساتھ انہوں نے ماریا کو گلے لگایا، اسے عروسی لباس پہنایا اور چپ چاپ دل میں دعائیں کرتے ہوئے سانپوں کے حوالے کر دیا۔ ماریا خود بھی خاموش تھی، جیسے تقدیر کے ہاتھوں ہار چکی ہو۔ 12 بھائی بے بس کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہتھیار تھے، مگر دل لرز رہے تھے۔ کوئی ماریا کو بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ سانپوں نے ماریا کو اپنے بیچ میں لیا اور چل پڑے۔ وہ اسے لے کر پہاڑوں، ندیوں اور دریا کے پار دے گئے، یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک سنہری روشنی میں نہایا ہوا خوبصورت اور بلند قامت سانپ کھڑا تھا۔ جیسے ہی ماریا اس کے قریب پہنچی،
وہ اچانک ایک خوبرو شہزادے میں بدل گیا۔ اس کے کپڑے نیلے پانی کی جھلکوں جیسے اور آنکھیں گہرے سمندر جیسی تھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، ماریا، میں وہی ہوں جس سے تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں سانپ نہیں، نیلے سمندر کا شہزادہ ہوں۔ ماریا کے لبوں پر حیرت سے کپکپاہٹ آ گئی۔ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مگر شہزادے نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نیلے سمندر کے اندر لے گیا، جہاں ایک شاہی محل روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ محل میں داخل ہوتے ہی ایک شاندار شادی ہوئی، نغمے گونجے، دیے روشن ہوئے اور ماریا کی زندگی بدل گئی۔ نیلے پانیوں کی گہرائیوں میں جب ماریا نے قدم رکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کوئی عام پانی نہ تھا، بلکہ جادوئی سمندر تھا جو سانس لینے کی اجازت دیتا تھا، جہاں روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور جہاں ہر کی طرح خواب جیسا محسوس ہوتا تھا۔ سمندر کے اندر ایک عجیب و غریب طلسماتی محل تھا، شیشے جیسے ستون، چمکتے نیلے موتی اور سونے سے جڑی چھتیں۔ ہر طرف رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی تھیں جیسے باراتی ہوں، اور پھولوں کی مہک پانی میں بھی رچی ہوئی تھی۔ شہزادہ ماریا کو لے کر محل کے مرکزی ہال میں داخل ہوا۔ وہاں ایک پیر فقیہ پہلے سے موجود تھا جس نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ جیسے ہی قبول ہے کی آواز سمندر میں گونجی، سب سے بڑی لہر اٹھی جس میں ہزاروں جگنو چمکنے لگے جیسے آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ ماریا دلہن بن چکی تھی۔ اب وہ صرف ایک کسان کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ نیلے سمندر کی رانی بن چکی تھی۔ جادو کا انکشاف شادی کے بعد شہزادہ ماریا کو لے کر ایک الگ کمرے میں گیا جہاں ایک قدیم کتاب رکھی تھی۔ شہزادے نے کہا، ماریا، اب وقت ہے کہ تم میری حقیقت جانو۔ ماریا چونک گئی۔ شہزادے نے آہستہ سے بتایا، میں دراصل ایک انسان تھا، ایک بادشاہ کا بیٹا۔ ایک جادوگرنی نے مجھے سانپ کی شکل میں قید کر دیا کیونکہ میں نے اس کے جادوئی محل کو تباہ کیا تھا۔ اس نے کہا جب کوئی لڑکی بغیر لالچ کے مجھے قبول کرے گی تبھی میں آزاد ہوں گا۔ ماریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ خاموشی سے شہزادے کا ہاتھ تھامے کھڑی رہی۔ تم نے مجھے نجات دی، میری دنیا کو زندگی دی۔ شہزادہ بولا، نئی زندگی کی ابتدا۔ اب ماریا اس جادوئی محل کی رانی تھی جہاں وہ حکم دیتی تو پانی کا رنگ بدل جاتا، مچھلیاں قطار بنا کر ناچنے لگتی اور چاندنی سمندر کے اندر بھی اتر آتی۔ مگر ماریا نے سب سے پہلا حکم دیا، میرے والدین کو بھی یہاں بلایا جائے، ان کی زندگی بھر کی محبت کا صلاح دیا جائے۔ جادوئی سانپ فوراً زمین کی طرف روانہ ہوئی اور ماریا کے والدین، بھائیوں اور گاؤں والوں کو سمندر کے نیچے لائے۔ حیرت سے سب کے مینے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ایک کسان کی بیٹی جو کل تک دھرتی پر کام کرتی تھی، آج سمندر کی رانی بن چکی تھی۔ اختتام۔ کہانی جو پانی میں محفوظ ہو گئی۔ ماریا نے محل کے سب دروازے کھول دیے۔ ہر مسافر جو سچے دل سے محبت کرتا نیلے سمندر میں آ سکتا تھا۔ ہر وہ انسان جو وعدہ نبھانا جانتا ہو اس کے محل کا مہمان بن سکتا تھا۔ اس محل کی کہانی پانی کی ہر بوند میں چھپی ہے۔ جب تم نیلے پانیوں کو غور سے دیکھو گے شاید ماریا کی مسکراہٹ تمہیں کہیں دکھائی دی، اور یوں ماریا اور شہزادے کی محبت ایک وعدے سے شروع ہو کر نیلے سمندر کی لازوال داستان بن گئی۔